وائٹل سائنس لیکچر 2 میں آج ہم باڈی ٹمپریچر کے حوالے سے بات کریں گے۔ باڈی ٹمپریچر بیسیکلی یہ ایک بیلنس ہے۔ فار ایگزامپل دس از اے بیلنس بٹوین ہیٹ لاس اینڈ ہیٹ گین۔ اس کو ہم باڈی ٹمپریچر کہتے ہیں، یعنی یہ ایک بیلنس ہے بٹوین ہیٹ لاس فرام دا باڈی اینڈ ہیٹ گین بائی دا باڈی۔ اب ہم دیکھ لیں گے کہ اس باڈی ٹمپریچر کے کتنے ٹائپس ہیں اور یہ ہیٹ لاس اور ہیٹ گین کن کنڈیشن میں ہوتا ہے۔ باڈی ٹمپریچر کے بیسیکلی 2 ٹائپس ہیں، اور جو باڈی ٹمپریچر ہے نا اس کو ہم میئر کرتے ہیں ڈگریز میں۔ اس کو ہم ڈگریز میں میئر کرتے ہیں۔ بیسیکلی اس کے 2 ٹائپس ہیں۔ The first one is core temperature and the second one is surface temperature۔ جو کور ٹمپریچر ہے یہ ہم میئر کرتے ڈیپ ٹیشوز کا، لائک ایبڈومینل کیویٹی، پیلوک کیویٹی۔ وائل یہ جو سرفیس نام سے ظاہر یہ ہم بیسیکلی اسکین کا ٹمپریچر یعنی سرفیس ٹمپریچر جو ہم کہتے ہیں نا یا میئر کرتے یہ اسکین کا ٹمپریچر ہوتا ہے۔ یہ جو کور ٹمپریچر رہتا ہے نا یہ بیسیکلی آلموسٹ کانسٹنٹ ہوتا ہے، وائل یہ جو سرفیس ٹمپریچر ہوتا ہے یہ ویریشن شو کرتا ہے جو کہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کس چیز پر؟ انوائرمنٹل فیکٹرز۔ انوائرمنٹل فیکٹرز پر سرفیس ٹمپریچر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، ہماری باڈی جو ہوتا ہے نا یہ ہیٹ لاس یا ہیٹ گین ہمارے باڈی میں جو اوور آل ریئیکشن ہوتے ہیں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ میٹابولزم۔ سو میٹابولزم میں بیسیکلی ہیٹ لاس اینڈ ہیٹ گین ہوتا ہے۔ سو ہیٹ لاس یا ہیٹ اٹ از بیسیکلی اے بائی پروڈکٹ آف میٹابولزم۔ اچھا، جو فیکٹرز اس کو انفلوئنس کرتے ہیں ٹمپریچر کو یا جن کنڈیشنز میں یا جس طریقے سے باڈی سے ہیٹ ریلیز ہوتا ہے اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے۔ The first one factor that influence body temperature is BMR, basal metabolic rate. The second one is muscle activity. Third one is fever. Fourth one is age and all that related to hormonal activity۔ ہارمونز بھی اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر بیسل میٹابولک ریٹ یعنی میٹابولک ریٹ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ میٹابولزم میں انرجی یا ہیٹ لاس اور ہیٹ گین ہوتا ہے، اگر ریٹ آف انرجی یوٹیلائزیشن زیادہ ہو
تو وہاں پر ٹمپریچر بھی زیادہ ہوگا یا ہیٹ لاس زیادہ ہوگا. اچھا، میٹابولزم ایج یا بی ایم آر جو ہوتا ہے نا وہ ایج پر بھی ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. ینگ اور اگر ہم اولڈ ایج کی بات کریں تو جو ینگر ایج کے کلائنٹس یا جو پیشنٹس ہوتے ہیں اس کے بی ایم آر جو ہوتا ہے نا وہ ہائی ہوتا ہے، ہائی بی ایم آر. اور جو ایج کے ساتھ یعنی اولڈ ایج پیپل ہے نا اس کے بی ایم آر لو ہوتا ہے. سو ایج کے ساتھ بی ایم آر یعنی بیزل میٹابولک ریٹ ڈیکریز ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے اس کی ہیٹ پروڈکشن یا ہیٹ ایبزارپشن جو کیپیسٹی ہے نا وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے. دوسری بات مسل ایکٹیویٹی، اگر مسل ایکٹیویٹی زیادہ ہو تو ہیٹ پروڈکشن بھی زیادہ ہوگا. اور فیور میں بھی باڈی کا ٹمپریچر انکریز ہوتا ہے. ایج کی میں نے ابھی بات کی، ود ایج بیزل میٹابولک ریٹ انکریزز سوری ڈیکریزز. اور اس کے بعد میں نے ہارمونس کی بات کی جیسے کہ تائرکسین، پھر اس کے بعد ایپینیفرین اور نان ایپینیفرین، یہ بھی افیکٹ کر سکتا ہے باڈی ٹمپریچر کو. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے باڈی سے ہیٹ ریلیز ہوتا ہے. اس میں ہم ڈسکس کر لیں گے ریڈیشنس کو، کنڈکشن کو، اس کے بعد تھرڈ ون از کنویکشن اینڈ فورتھ ون از ایواپوریشن. ریڈیشن اور کنڈکشن میں جو ڈفرینس ہے نا اس میں ٹمپریچر کا ٹرانسفر ہوتا ہے. فار ایگزامپل دس از باڈی نمبر 1 اینڈ دس از باڈی نمبر 2. یہاں پر جو ٹرانسفر ہوتا ہے تھرو ریڈیشن، یہاں پر نو کانٹیکٹ ہوتا ہے، کانٹیکٹ نہیں ہوتا ہے. وائل کنڈکشن میں جو ٹرانسفر آف ہیٹ ہوتا ہے T1 یہ ایک باڈی ہے اور یہاں پر یہ دوسری باڈی ہے، یہاں پر کانٹیکٹ ہوتا ہے بٹوین دا باڈیز. اسی وجہ سے ہیٹ ٹرانسفر بٹوین باڈی 1 اینڈ باڈی 2 از تھرو کانٹیکٹ، وائل یہاں پر کانٹیکٹ نہیں ہوتا ہے تھرو ریڈیشن. بیسیکلی جو ریڈیشن یہاں پر ٹرانسفر ہوتے وہ انفرا ریڈ رینج میں ہوتے ہیں. The third one is convection. کنویکشن میں بیسیکلی فار ایگزامپل یہ ایک باڈی ہے اور یہاں پر اس سرفیس کے نزدیک ہاٹ ایئر ہے، یہ ہاٹر سرفیس ہے. سو یہ ہاٹ ایئر جو ہے نا یہ اوپر کی طرف جائے گا اور اس کی جگہ کولڈ ایئر آئے گا. سو یہ تھرو کنویکشن آف ایئر، ٹھیک ہے، یعنی جو ہیٹ ڈسپرس ہو رہا ہے وہ ایئر کرنٹس کے تھرو ہو رہا ہے. جو ہاٹر ایئر ہے نا وہ یہاں سے ریموو ہو رہا ہے اینڈ وہ ریپلیس ہو رہا ہے کس چیز کے تھرو؟ کولر ایئر کے تھرو. جو لاسٹ ون ہے نا ایواپوریشن، اس میں فار ایگزامپل یہ ایک باڈی سرفیس ہے، یہاں پر جب پسینہ آ جاتا ہے، فار ایگزامپل یہ پرسپائریشن ہو رہی ہے نا تو یہ انرجی گین کر کے، یہ پرسپائریشن یہ پسینہ انرجی گین کر کے یہ ریموو ہو جاتا ہے، یہ ایواپوریٹ ہو جاتا ہے اور یہ اپنے ساتھ انرجی بھی لے کے جاتا ہے. سو یہاں سے یہ اس باڈی کی ٹمپریچر جو ہوتا ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ پسینہ جو نا ہوتا ہے نا وہ اپنے ساتھ انرجی لے کے جاتا ہے. سو اس کو ہم ایواپوریشن کہتے ہیں جو کنٹینیوس اور اینڈ ان نوٹسڈ جو واٹر لاس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں
انسینسیبل واٹر لاس، اور اس واٹر لاس کے تھرو جو ہیٹ ریلیز ہوتا ہے اس کو ہم انسینسیبل ہیٹ لاس کہتے ہیں۔ اچھا، اب آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ 4 ڈفرینٹ طریقوں سے باڈی سے ہیٹ ریلیز ہو رہا ہے۔ ریڈیشن، اس میں کنٹیکٹ نہیں ہوتا ہے، کنویکشن میں جو ہوتا ہے نا، سوری کنڈکشن میں، یہ کنڈکشن میں کنٹیکٹ ہوتا ہے، اور یہاں پر کنویکشن میں تھرو ایئر کرنٹس ہیٹ جو ہوتا ہے نا ٹرانسفر ہوتا ہے، اور یہاں پر ایوپوریشن میں باڈی سے ہیٹ ان دا فارم آف ویپرس ریلیز ہوتا ہے۔